گورنمنٹ پی ٹی آئی کی ضمانت کی 9 درخواستوں کی سماعت آج ہوگی۔ ایف آئی اے کی سائٹ پر کیس میں درخواست کی سماعت ان کیمرہ کرنے کی ابتدا اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس عامر فاروق سماعت کریں گے۔ نواز شریف کی وطن واپسی پر استقبال کی تیاریاں شروع۔ نون لیگ کا لاہور میں جلسہ، مریم نواز کا خطاب، کہا 21 اکتوبر کو ایک شخص نہیں ملکی خوشحالی واپس آ رہی ہے۔ نواز شریف نے سیاسی انتقام برداشت کیا، ان کے ذاتی نقصانات کا ازالہ کوئی نہیں کر سکتا، وہ پاکستان کی خاطر واپس آ رہے ہیں۔ نگراں حکومت کے فلسفے کو نہیں مانتا، نگراں دور میں نگرانی کسی اور کی ہوتی ہے۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کی ساہیوال میں پریس کانفرنس، کہا ملک کی معیشت کی تباہی کے ذمہ دار چیئرمین پی ٹی آئی ہیں۔ اس وقت انتخابات ضروری نہیں، ملک کی معیشت بہتر ہونا ضروری ہے۔ عالمی مارکیٹ تیل کی قیمتوں میں پھر اضافے کا رجحان، برنٹ دسمبر کے سودے 92.38 ڈالر فی بیرل میں طے ہوئے۔ برنٹ کروڈ نومبر کے لیے 95.31 ڈالر فی بیرل پر سودے ہوئے۔ انٹرمیڈیٹ کروڈ کی قیمت میں 92 سینٹس فی بیرل کمی دیکھی گئی۔ کراچی میں ایم کیو ایم کا سیاسی پاور شو، خالد مقبول صدیقی نے کہا ہم واپس آ گئے ہیں، کراچی لاوارث نہیں ہے، ملیے میں اب تمام فیصلے حق پرستوں کی مرضی سے ہوں گے۔ مصطفیٰ کمال بولے شہر پر 15 سال سے پیپلز پارٹی کی حکمرانی ہے، پینے کا پانی آتا نہیں، سیوریج کا پانی گھر سے جاتا نہیں۔ ایم کیو ایم کا فیض آباد دھرنا کیس کی نظر ثانی درخواست واپس لینے کا فیصلہ، ذرائع کے مطابق سپریم کورٹ میں متفرق درخواست آج دائر کیے جانے کا اعلان۔ مصدوم دھماکے کا ایک اور زخمی دم توڑ گیا، جہاں بحق افراد کی تعداد 60 ہو گئی، 23 زخمی مختلف اسپتالوں میں زیر علاج، 4 کی حالت تشویشناک۔ حکومت بلوچستان کا شہداء کے لواحقین کو 15 لاکھ اور شدید زخمیوں کو 5 لاکھ، معمولی زخمی کو 2 لاکھ امداد دینے کا اعلان۔ چین کے صدر اور وزیر اعظم کی مصدوم اور ہنگو میں دہشت گردی کے واقعات کی مذمت۔ صدر عارف الوی کے نام تعزیتی پیغام میں صدر شی جن پنگ کا متاثرین کے لیے گہرے دکھ اور سوگوار خاندانوں اور زخمیوں سے دلی ہمدردی کا اظہار، کہا چین ہر قسم کی دہشت گردی کی مخالفت کرتا ہے۔ چینی وزیر اعظم لی کیانگ نے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے تعزیت کا اظہار کیا۔ سعودی عرب اور پاکستان نے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں 2 طرفہ تعاون کی یادداشت پر دستخط کر لیے۔ نگراں وفاقی وزیر عمر سیف کی سعودی وزیر انجینئر عبداللہ عامر الصواحہ سے تفصیلی ملاقات، آئی ٹی کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ سردیوں سے پہلے ایل پی جی مہنگی، قیمت 240 سے 261 روپے کلو تک پہنچ گئی۔ کراچی میں ایل پی جی مہنگی ہونے پر صارفین پریشان، کہتے ہیں بڑھتی قیمتوں کے باعث اب گزارا مشکل ہو گیا ہے۔ ملک بھر میں مہنگائی کا طوفان برقرار، ہفتہ وار مہنگائی کی شرح میں 0.05% کی معمولی کمی، سالانہ بنیاد پر مہنگائی کی شرح 37.33% ریکارڈ۔ سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں کو پڑ لگ گئے، عوام اشیاء کے دام سن کر پریشان ہو گئے۔ شدید گرمی میں بجلی کی طویل بندش پر کراچی کے رہائشیوں کا پارا ہائی ہو گیا۔ حسن سکوائر پر علاقہ مکینوں کا احتجاجی دھرنا، مظاہرین کا کہنا ہے کہ گزشتہ 15 دنوں سے بجلی نہیں آ رہی، بچے، خواتین اور بزرگ اذیت کا شکار ہیں۔ دھرنے کے باعث اطراف کی سڑکوں پر ٹریفک بھی جام ہے۔ یہ مسئلے مسائل یہاں پہ موجود ہیں، لیکن واٹر بورڈ انتظامیہ کسی قسم کا کوئی نوٹس نہیں لے رہی ہے۔ سال پانی آتا ہی نہیں ہے، کس طریقے سے گزارا کریں؟ ابھی بھی ہم لوگ کے لیے گھروں میں پانی نہیں ہے، ہمیں تو پانی ملتا ہی نہیں ہے، اور اگر ملتا بھی ہے تو بدبو والا پانی آ رہا ہوتا ہے۔ گھروں میں پانی نہیں ہم لوگ پینے کے لیے۔ پورا علاقہ پانی کے لیے پریشان ہے، وہ خرید کے لاکے پی رہے ہیں پانی یہاں پر۔ پانی ادھر آتا ہی نہیں ہے، پیسوں کا تو لے کے آ رہا ہوں فلٹر سے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں پینے کے پانی کا بحران، لانڈھی کے شہری بوند بوند پانی کو ترس گئے، گھروں میں سیوریج ملا پانی آنے سے شہری پریشان، بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے۔ ملک بھر میں انسداد پولیو مہم کا دوسرا مرحلہ آج سے شروع ہوگا۔ 7 روزہ مہم 8 اکتوبر تک جاری رہے گی۔ نگراں وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جان کی عوام سے انسداد پولیو مہم میں حصہ لینے کی اپیل۔ آئی جی سندھ کی پولیو مہم میں
शरीक टीमों को सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत। जापान में डायनासोर से मुमासलत रखने वाला रोबोट तैयार। 14 फीट 8 इंच लंबा और 4 पहियों वाला रोबोट 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफर कर सकता है। इसके कॉकपिट मॉनिटर बाहर लगे कैमरों से तस्वीर हासिल करते हैं। रोबोट रवामा जापानी मोबिलिटी शो में पेश किया जाएगा। कीमत $2.7 मिलियन की। पेरिस में एफिल टावर गुलाबी रोशनी से जगमगा उठा। दुनिया भर में छाती के कैंसर से आगाही मुहिम का आगाज। हर 8 खवातीन में से 1 इस मर्ज से मुब्तला हो जाती है। इब्तदाई मरहले में तशख़ीस से इलाज मुमकिन होता है और मरीज की जिंदगी बच जाती है। दुबई में पाकिस्तानी मलबूसात की नुमाइश। खवातीन ने पाकिस्तानी फैंसी मलबूसात हाथों हाथ खरीद लिए। खवातीन डिजाइनर्स का कहना है कि पाकिस्तान में बेपनाह टैलेंट मौजूद है। पाकिस्तानी फैशन और फैंसी मलबूसात का दुनिया में कोई जोड़ नहीं। और 4 दहाइयों तक लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले उमर शरीफ को मद्दाहों से बिछड़े 2 बरस बीत गए। उमर शरीफ ने अपनी मखसूस स्क्रिप्ट और जुमलों से स्टेज को नया अंदाज अता किया।